یہ جو مسئلہ ہے کہ اپنے ہی بچے سے بات کرنا مشکل لگتا ہے، ایسا شروع سے تو نہیں ہوتا۔ جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے تو یہ بعد میں مشکل لگنے لگتا ہے۔ تو یہ مشکل کیوں لگنے لگتا ہے؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ جب اپنے ہی فیملی ممبر سے، اپنے ہی پیارے سے بات کرنا مشکل لگے تو پہلا ٹاسک کیا ہے؟ تو بات کرنا مشکل لگتا ہے اور جب بات شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ نتیجہ نکلتا ہے کوئی فساد، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ کوئی فساد نکلتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو غصہ دلا دیتا ہے۔ جب آپ کو وہ غصہ دلاتا ہے تو پھر وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے، غصے کا تو وہ چیمپئن ہے۔ اور جب وہ غصے میں آتا ہے تو غصے میں آ کے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ ڈرگس کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ گھر سے بھاگ جاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی ہارم پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ تو ایسے میں مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ٹول ہیں جیسے رن اوے، اور وہ آپ کے دل میں رن اوے کا خوف بٹھا دیتا ہے کہ اگر مجھ سے بات کریں گے تو ان کے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ میں رن اوے کر دوں گا، یا اپنے آپ کو کوئی میں رسک سلیشنگ کروں گا، یا اپنے آپ کو کوئی نقصان دینے کی دھمکی کروں گا۔ تو اس کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں۔ ویٹو تھریٹس وہ بندہ ہمیں دیتا ہے جو ہمارے اوپر انحصار کرتا ہے، ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، پر ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ ہمیں ویٹو تھریٹ دیتا ہے کہ میں پھر آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، پھر میری شکل کو ترسو گے۔ اور جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ صحیح نظریہ نہیں ہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ایسے بندے سے بات کرنی چاہیے، بڑے ہی ادب اور احترام سے بات کرنی چاہیے، جیسے مرشدوں اور پیروں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرشدوں اور پیروں کے ساتھ ہم سچی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو عزت احترام تو پیروں مرشدوں جیسا دے اپنے بچے کو، اپنے فیملی ممبر کو، پر بات اس سے سچی کر لیں۔ اب اس میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے پیروں اور مرشدوں جیسا احترام دیں پر بات سچی کر دیں؟ یہ میں احترام کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ لڑائی نہ ہو، تاکہ وہ جتنا بھی چاہے لڑائی نہ ہو، کیونکہ اکیلا وہ لڑنے کے اوپر قادر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک کنجی ہے، وہ جو یوں گھماتا ہے تو آپ لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کنجی کس کی ہے؟ آپ کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہیں وہ کج بیسی کر کے، آپ کو غصہ دلا کے، آپ سے بدتمیزی کروا کے تو وہ نکل جاتا ہے، اور آپ کا جو بھی سچی بات تھی، جو بھی ڈیمانڈ تھی، وہ بھول بھال کے آپ اس فکر میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ 4 بجے تک گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے ہوئے، فون بھی ہوتا بند ہے۔ یہ جو سویرے 6 بجے سمون باندھنا شروع کر دینا اور نکل جانا، اور رات کو 12 بجے آ جانا، اور پھر فیملی بھی کہتی ہے کہ سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں جا رہا ہوں اور آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں میں کبھی آؤں گا کہ نہیں، اور میں گول مول باتیں کروں گا جیسے کہ میں کسی غلط گینگ کے ساتھ وابستہ ہوں، جیسے کہ میں غلط لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ ایموشنل، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ایموشنل بلیک میل۔ یہ سب نوبت کیوں پہنچتی ہے کہ جب آپ اسے عزت نہیں دیتے، وہ جو میں کہتا ہوں مرشدوں والی عزت، کیونکہ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی پرانی علت ہے کہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی اس کو سنانی ضرور ہے، باڈی لینگویج سے، لفظوں سے کچھ نہ کچھ اس کا بستی پروگرام کرنا ہے، اور وہ جو بستی پروگرام ہے اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ کرائے گا، پھر یہ کنجی گھمائے گا کہ کرو میری بستی، کرو میری بستی، تاکہ میں وہ کروں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنے پیارے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، نو کہتے رہیں، نو کہتے رہیں، نو کہتے رہیں، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں؟ اس سے حاصل کچھ ہونے والا نہیں۔ جو اولاد ہوتی ہے اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اثاثہ ہوتے ہیں قیمتی، اور
جن کے بچانے کے مشن پہ آپ ہیں، تو جب آپ ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے آپ کی زندگی کا، تو پھر آپ اتنی سی بات کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ آپ ان کی بے عزتی کر کے ان کو بدل نہیں سکتے. آپ کسی بندے کی بھی بے عزتی کر کے اس کو بدل نہیں سکتے. بدلنے کے لیے اچھے تعلقات چاہیے، اور اچھی بات اور اچھی عزت اور اچھی محبت چاہیے. بیچ میں جو پینترا بدل کے ہم آ جاتے ہیں اور پھر بڑی لوز ٹاک کرتے ہیں، پھر بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ بالکل کرنے والی نہیں ہوتی، پھر ہم وہ باتیں کرتے ہیں. یہ ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ کیسے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، عزت، محبت، نگہداشت سب کچھ کرنا ہے، بے عزتی نہیں کرنی، اور کوئی غلط بات نہیں ماننی. غلط بات جب بھی کہیں تو ہاتھ جوڑ لیں کہ نہیں یہ میں نہیں مان سکتا، اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. اس کے بعد کوئی لمبی چوڑے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں. اوور کل نہ کیا کریں. اوور کل سمجھتے ہیں اوور کل کیا ہوتا ہے؟ کیپ ان مائنڈ کہ آپ اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو اوور کل ہم. پہلے تو کل کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اوور کل کرنا کیسے ٹھیک ہے؟ مطلب کری جانا کری جانا کری جانا. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی ورکر میرے پاس آتے ہیں، وہ کسی دوسرے ورکر کی شکایت کرتے ہیں، یا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، یا کوئی بات ہوتی ہے جو وہ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں، اور میں جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں اوکے آپ کی یہ بات مانی گئی. کہتے نہیں تسی گل تو میری سنی کوئی نہیں. میں نے کہا نہیں، یہ جو آپ کی پریئر ہے نا، آخر میں جو بات ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، وہ مان لی گئی. کہتے میری گل تو سنو. تو میں کہتا ہوں ڈونٹ اوور کل اٹ. جب آپ کی بات مانی گئی، آپ نے ایک بریفلی بات سنائی ہے، میں نے کہا اوکے ڈن، یہ ہو گئی. اب وہ سوچ کے بھلا کیا آیا تھا کہ پوری ہیٹ دینی ہے، پوری بات کرنی ہے، اور پھر سوچ کے آیا تھا کہ میں کہوں گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ کہے گا کہ نہیں ایسا اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ لاجک ہے، یا یہ ایموشنز ہیں، یا یہ بات ہے. لیکن اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے، جو مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اتنا لمبا چوڑا، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا ٹھیک نہیں کہہ رہا، اور میں کہتا ہوں یس تمہاری بات مان لی گئی. لیکن پھر وہ اس کو یقین نہیں آتا. کہتا ہے میرے سامنے اس بندے نو بلا کے پھڑکاؤ تے تا دینا گل. ماننی ہوتی تو میں مان لیتا ہوں، نہیں ماننی ہوتی تو میں کہتا ہوں اے نہیں ہو سکتا. کئی لوگ سیدھا ہی میرے پاس آتے ہیں کہ جی اے میرا استعفیٰ ہے تے میں جا رہا. میں کہوں کہ جی خدا حافظ. وہ کہتے ہیں اصل گل ہے ہوئی ہے کہ میں اس گل تو ناراض ہوں. میں کہوں تو تسی جا چکے ہو تو مینوں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یو آر گون. میں کہ تسی استعفیٰ دے دیتا ہے تو ہن میں کسی ایسے بندے دے بارے تہاڈے کولوں کوئی گل نہیں سننا چاہتا کہ جیڑا میرے کول ہے تے تسی تے جا چکے ہو. یو آر گون. کہتے نہیں میری گل تو سن لو. میں نے کہا پھر پہلے استعفے نو پاڑ لو، پھر استعفیٰ پاڑ لو. جب آپ استعفیٰ پھاڑ لیں گے، آپ واپس ان ہو جائیں گے گیم میں، اور پھر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر کر لیں. تو یہ اوور کل ہے، اس کو ہم اوور کل کہتے ہیں. ٹھیک. ایک سگریٹ کی جو اجازت ہے مانگنا اور پھر یہ حرکتیں کرنا اوور کل نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں صرف اتنی رولا ہے نا. نہ مانگیں گے نہ پئیں گے. چلیں اچھی بات ہے، اور میں پھر ایک دفعہ اس بات کو مان لیتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن آپ اور غور کیجئے گا، ابھی آپ کو پختہ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو کئی دفعہ اپنے مائنڈ سے یہ بات اپنے برین میں بٹھانے کی ضرورت ہے. مریض چرس کے بارے میں اتنا کیوں کہتے ہیں اے کوئی نشہ بھلا احتساب کر دینے؟ تو جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے رد عمل دیتے ہیں. چرس کے بارے میں بھی سگریٹ جیسا ہی رویہ پایا جاتا تھا پہلے. تو وہ بات کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صداقت اگر ہیں ارد گرد تو وہ کوئی اپنی رائے دیں. تو میں نے رائے دی کہ بات یہ ہے کہ چرس واحد نشہ ہے جو مائنڈ پہ اثر کرتا ہے. باقی سارے نشے برین پہ اثر کرتے ہیں اور برین کے ذریعے بیڑا گرک کرتا ہے، جبکہ چرس براہ راست مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے. ہینس دا نیم مائنڈ بینڈر. یہی بات میں نے کہا اٹس اے مائنڈ بینڈر، اٹس ناٹ اے برین بینڈر. برین بینڈر یہ تب بنتا ہے جب چرس انڈیوس سائیکوسس ہوتا ہے اور بندہ پتھر مارنے شروع کر دیتا ہے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، واش روم میں سے صابن مل کے باہر آ جاتا ہے. جب اس طرح کے واقعات ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ مائنڈ بینڈر نہیں رہتا، وہ برین بینڈر بن جاتا ہے.
لیکن جب تک یہ نوبت نہیں آتی جیسے یوزرز میں ہوتا ہے عام طور پر، اور جو سگریٹ ہے اس کے اندر نکوٹین ہے جو کہ ڈوپامین کو ابھارتی ہے، اور زیادہ تر مریضوں کو ڈوپامین نیچے لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ایک چیز استعمال کر رہے ہیں جو ڈوپامین کو اوپر لے کے جاتی ہے۔ ہم رسپرڈول دیتے رہتے ہیں ڈوپامین نیچے لانے کے لیے، ہم لارجیکٹل دیتے رہتے ہیں، سیرینس دیتے رہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں کہ ڈوپامین آپ کی کسی طرح نیچے آ جائے۔ ہم کہتے ہیں ایکسرسائز کرو، نہ لو کے فائدے نہ ہائی کے فائدے، بیلنس، کیونکہ ڈوپامین ہماری زندگی کی علامت بھی ہے۔ لیکن ہوا چلتی ہے تو اچھا لگتا ہے نا، تو آندھی آتی ہے تو کیسا لگتا ہے اور کیا نتائج نکلتے ہیں؟ تو ڈوپامین کی آندھی تو نہیں ہونی چاہیے جی۔ چائے کے بارے میں بات تو کرتا رہتا ہوں اور میں کہتا رہتا ہوں چھوڑو اس کو، لیکن ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو امپلیمنٹ کرنا نسبتاً ہمارے لیے ممکن ہو۔ لیکن یہ ہے کہ بات بیچ میں نکل گئی ہوئی ہے چائے کے بارے میں، پروفیشنلز نہیں پیتے ہمارے، اور وہ کمفرٹیبل ہیں، ہمارے بعض پیشنٹس کے والدین نہیں پیتے اور وہ کمفرٹیبل ہیں، پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ اور چائے کے بارے میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں پورا انڈورس کرتا ہوں کہ چائے ایک بہت خطرناک نشہ ہے، اور جو لوگ اسے باقاعدگی سے پیتے ہیں اور پھر 4 دن نہیں پیتے یا 2 دن نہیں پیتے، یا کسی کے گھر میں چائے نہیں ملتی تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ میں خود آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاؤں، جب میں چائے پیا کرتا تھا تو آج سے 25 سال پہلے میں کسی گاؤں میں ایک ولیمہ اٹینڈ کرنے گیا دوپہر کے ٹائم پہ، اور دوپہر کے ٹائم پہ میں جب ولیمہ اٹینڈ کر کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا چاروں طرف کوئی چائے کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے وہ کہہ سکتا تھا کسی کو کہ میرے لیے بندوبست کر دو، پر وہ شیم کی وجہ سے وہ بھی نہیں کیا، اور میں ایسے ہی باہر نکل گیا کہ کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی کہ جہاں مجھے چائے کا کوئی کھوکھا نظر آئے گا اور میں چائے پیوں گا۔ میں 15 کلومیٹر تک چلا گیا، 15 کلومیٹر چلتے 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 میں نے کہا یہاں مل جائے گا، یہ اگلے گاؤں میں مل جائے گا، نہیں تو اس سے اگلے گاؤں میں، نہیں تو شیخو پورے کے قریب تھا، تو اگلے گاؤں میں، اگلے گاؤں میں، اگلے گاؤں میں، اور اس کے بعد جو ہے میں پھر ایک رکشے پہ بیٹھ کے تو واپس آیا۔ یہ اتنا جو دکھی کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے، اور آپ کے اندر یہ سارا بندوبست قدرت نے شاندار طریقے سے کیا ہوا ہے، جتنے کیمیکل چاہیے وہ اندر موجود ہیں، ان کو خراب مت کریں، ڈوپامین کو بیلنس کر کے رکھیں، سیروٹونن کو بیلنس کر کے رکھیں، ایڈرنلین کو بیلنس کر کے رکھیں نیچے کی طرف، اور اپنے نارکوٹکس کو بلڈ کریں روزمرہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ چائے کے اندر کیفین اور کوکین ایک ہی گروپ کی دوائیاں ہیں جن کو سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹ کہتے ہیں، سو نو بڈی ٹینڈس ٹو بلیو، نو بڈی بلیوز اٹ، وہ بھی اسٹیمولنٹ ہے۔ لیکن جب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا تو شاید آپ مان جائیں کہ کسی زمانے میں کوکو کولا میں کوکین ہوتی تھی، اور لوگ کوکو کولا پیتے تھے تو ایکچولی وہ کوکین پیتے تھے، اور ایسا بہت سارے سال ہوتا رہا، اور پھر سائنسدان کو خیال آیا کہ یہ ہو کی رہا ہے، اور پھر سائنسدانوں نے اس پہ آبجیکشن کیا، تو انہوں نے اپنا متبادل طرز عمل اختیار کیا کہ اس میں کیفین ڈال دی، کیونکہ کیفین واز مور ایکسیپٹیبل۔ ابھی آپ ایڈ دیکھتے ہیں کہ پیپسی اسٹرانگ ہو گئی ہے، ٹھیک، اور بابر جو ہمارا کرکٹر ہے اس کو وہ پیپسی سے سمبلائز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس اشتہار کا مطلب کیا ہے؟ کہ 2 کرکٹر جو ہے بابر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، بابر کوئی کسی کو سگنیچر کر کے دے رہا ہوتا ہے اور بہت فٹ فاٹ بیٹھا ہوتا ہے، تو 2 کرکٹر بابر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں پیپسی اسٹرانگ نہیں ہو گئی؟ دوسرا کہتا ہے یا ہو گئی ہے، ٹھیک۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پیپسی میں انہوں نے کیفین کو بڑھا دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں وائی ناٹ میری جان، اتنے پیار سے پھر وہ یہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ کوئی سائنسدان مؤثر آواز اٹھائے گا کہ یہ جو کیفین ہے، یہ جو چائے کے اندر ہے، کیونکہ امریکہ از ہارڈ ہٹ بائی کیفین۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ والے چائے نہیں پیتے، وہ کافی پیتے ہیں، اور
وہ جو کافی پیتے ہیں وہ آپ پی نہیں سکتے. وہ اتنی سخت کافی ہوتی ہے کہ آپ وہ کافی آپ میں سے کوئی بھی نہیں پی سکتا, وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہاں, بلیک کافی, اور اس میں نہ دودھ نہ چینی نہ کوئی چیز, ہر وقت وہ پیتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کو غیر معمولی طور پر جگائے رکھے. اور وہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں. ہمیشہ ان کے ایک ہاتھ میں وہ جو کافی کا کپ, آپ نے کبھی دیکھا, یہ جو بھاٹی گیٹ میں لسی کا گلاس ہوتا ہے نا, اس کے سائز کا کپ ہوتا ہے. اور یہ سارا چیز, امریکہ از ہارڈ ہٹ بائی فوڈ اینڈ بیوریجز. امریکہ کا بیڑا غرق ہوا ہے اندر سے. نقصان دہ ہے تو نقصان دہ ہے, اب زیادہ ہے یا کم ہے یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیں. جو بندہ انجوائے کرنا چاہتا ہے لائف کو, وہ اندر سے انجوائے کر سکتا ہے. جو انجوائے کرنا چاہتا ہے وہ بغیر 1 روپیہ خرچ کیے باہر چائے کافی پہ یا کسی چیز پہ, وہ اپنے آپ کو بلڈ کر سکتا ہے فار انجوائمنٹ. ہی کین پریپیئر ہمسیلف فار جوائے. اور جوائے کلر سے بچ جائے. جوائے کلر کیا ہے کہ باپ نال متھا لا لیتا, ماں نال متھا لا لیتا, دیز آر جوائے کلرز. یعنی جو انجوائے کرنے والی چیزیں ہیں انہوں نال متھا لا لیتا. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. اور اگر جوائے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو واک کرنی پڑے گی, جاگنگ کرنی پڑے گی. قدرتی جب شروع میں انسان دنیا میں آیا تھا تو اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کتنا چلتا ہے. جو جتنا چلتا تھا اتنی روزی روٹی اس کو مل جاتی تھی. کوئی پیشے نہیں تھے, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. چلتے چلتے کوئی کھانے والی چیز نظر آ گئی تو وہ کھا لی, پھر آگے چل پڑے. تو وہ پیدل چلنا اس کی زندگی کا حصہ تھا, درختوں پہ چڑھنا اترنا اس کی زندگی کا حصہ تھا. اور راتوں کو چونکہ روشنی نہیں ہوتی تھی تو اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ سو جاتے تھے. ان کے ہاں ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے سن کے, یار کیسے لوگ تھے. اسمارٹ فون بھی نہیں تھا ان کے پاس. وہ کیا تھا ان کے پاس, اے سی وغیرہ ہوگا, اے سی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اسی طرح چلتے پھرتے, کچھ کھا پی کے, شام ہونی, اندھیرا ہونا, سو جانا. اور کسی سے لڑتے نہیں تھے وہ. ماسوا اگر کوئی لڑکی ہوئی تو اس پہ لڑائی کر لی. مطلب لڑکیوں پہ لڑائی تب بھی ہو جاتی تھی. کوئی کہتا تھا یہ میری ہے, اور کہتا تھا نہیں میری ہے, تو کہتا چلو کہ فیصلہ کر لیتے ہیں, جو زندہ بچے گا یہ اس کی. عموماً لڑکیاں یہ بتایا, لڑکیاں بڑی سیانی ہوتی تھی تب بھی, کہتی تھی کہ لڑ لو آپس سے, جڑا بچ گیا بس وہ میں وہ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی زندگی. تو اب وہ زندگی تو میں نہیں کہتا کہ آپ گزاریں, لیکن اس زندگی کے کوئی اچھے کام ہیں جو ہم اب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. پیدل چلنا اس زندگی کا ایک اچھا کام ہے, کوئی حرج. رات کو جلدی سونا اس زندگی کا ایک اچھا کام ہے. ویجیٹیرین ہونا اس زندگی کا اچھا کام ہے. زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین ہوتے تھے, اور اگر کوئی جانور نظر آ گیا تو اس کو بھی مار کے کبھی کبھی دعوت اڑا لی. روز مٹن کڑھائی نہیں کھاتے تھے. اور عموماً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کوئی نہیں کرتے تھے. ان کا کوئی تنازع نہیں تھا, روپیہ پیسہ ہوتا نہیں تھا, اور زمین کے بھی کوئی مسئلے ایسے نہیں تھے. بس عورت کا مسئلہ تھا, اور بعد میں پھر زمین کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور پھر روپے پیسے کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور انسان کے مسئلے بڑھتے رہے. پر بڑے آرام سے آپ اپنے اس زمانے کی کچھ چیزیں موجودہ زندگی میں ڈال سکتے ہیں, جس سے کہ آپ کو بر وقت نیند آئے اور آپ جب چاہیں آپ سو سکیں. آپ کو نیند کے لیے ترسنا نہ پڑے کہ یار نیند کیسے آئے گی. اگر آپ اپنے آپ کو ٹیون کر لیں تو آپ 24 گھنٹے میں سے کسی وقت بھی 5 منٹ کے نوٹس پہ سو سکتے ہیں, اور پھر آدھے گھنٹے بعد اٹھ کے کام کاج میں لگ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جسم میں آن آف سوئچز موجود ہیں. آپ ایسا بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تھوڑا اپنے آپ کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر آپ ایج لیس ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میں بڈھا ہو گیا ہوں, یا میں 60 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میں چل پھر نہیں سکتا یا دوڑ نہیں سکتا. تو آپ کے اندر ایک امنگ رہتی ہے, زندگی کی امنگ رہتی ہے. آپ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں, آپ اسے زحمت نہیں سمجھتے. آپ کام کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کے دستے نگر نہیں بنتے.
آپ ریٹائرمنٹ کا نہیں سوچتے, آپ ریچارج ہونے کا سوچتے رہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریچارج یور سیلف. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آپ کو کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جن کے اوپر آپ چل سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غصے نہ کریں. یہ غصے کہاں سے آ گئے بیچ میں, خاص طور پر فیملی ممبرز. بات تو پھر بھی ہم تھوڑا لحاظ کر لیتے ہیں, فیملی ممبرز کا تو لحاظ ہے ہی نہیں, اس میں تو کچھ بھی لحاظ نہیں ہے کہ فیملی ممبر کا کچھ لحاظ کر دیں کہ وہ کتنا ہمارے لیے کام کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت. ایک والد ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اس کو تھوڑا اس کا پریولیج دے دیں, اس کو تھوڑی بہت اس کا آنر دے دیں. تو یہ چیزیں کوئی زیادہ مشکل تو نہیں. اور والدین کا یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ جو ان کا ایک دلی رشتہ ہے, محبت کا رشتہ, اسے وہ قیمتی سمجھتے بھی ہیں, تو پھر ان کے ساتھ روڈ ہونے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ جن کو آپ کسی قیمت پہ بیچ نہیں سکتے, کسی قیمت پہ نہیں بیچ سکتے. جو آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں, تو اپنی قیمتی اثاثوں کو تو بڑا ڈیلیکیسی کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو فریجائل ہوتے ہیں بڑے, اور بڑے جلدی وہ, ان کا تو مسئلہ ہی موڈ کا ہے. آپ کے بچوں کا تو مسئلہ ہی موڈ کا ہے. ادھر آپ نے باڈی لینگویج خراب کی, ان کا موڈ خراب ہو گیا. ادھر موڈ خراب ہوا, ان کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ ڈرگ کا, جو کہ آپ نہیں چاہتے. سٹل نہیں, آپ وہ یہ نہیں چاہتے. تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اتنی کول ڈک بن جائیں آپ کہ آپ بات کریں, آپ ٹھنڈے دل سے بات کریں, اور دوسرے بندے سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں, اور اگر وہ آپے سے باہر ہونے کی کوشش کرے تو اس کی اس چال کو سمجھ جائیں. یہ جو وہ کنجیاں گماتے ہیں تو اس کو یہ سمجھ جائیں تھوڑا کہ یار یہ کنجیاں گما رہا ہے, کیونکہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی تھوڑی بےزتی کریں, کیونکہ جب آپ بےزتی کرتے ہیں تو پھر اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بےزتی کی ہو تو قیمت ادا نہ کی ہو؟ پھر قیمت ادا کرتے ہیں. اگلے دن آپ کو بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہوں, اور پھر آپ کا دل تڑپنے لگتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اب میں کوئی جائز ناجائز طریقے استعمال کر کے اس کو خوش کر دوں. اور یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سب کو اولاد پرابلم دیتی ہے, صرف آپ کو پرابلم نہیں دیتی. یاد رکھیے, آپ کو ایک قسم کے پرابلم دیتی ہے, دوسرے ماں باپ کو کوئی اور قسم کے پرابلم دیتی ہے. اولاد دیتی ہے پرابلم, اسی لیے اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے. بڑا دل دکھتا ہے یہ بات بتاتے ہوئے بھی کہ انہوں نے تنگ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ پریولیج ہوتا ہے, میں اولاد ہوں ان کی, اور میں تنگ نہ کیتا تو پھر کیویں ثابت ہوئے گا کہ میں اولاد ہوں. اور سب کو کرتے ہیں تنگ. آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کو کرتے, لیکن یہ سب کرتے ہیں تنگ. کیا تھا, سب نے کیا تھا, ہم سب نے کیا تھا. اور بالکل سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اچھا یہ ان کو ہم کیوں تنگ کر رہے ہیں. ایویں 12-13 سال تسی انج کرو میرا جائیداد حصہ وکھرا کر دیو, یہ میرا قومی ترانہ تھا. 12-13 سال کی عمر میں اس طرح کی باتیں کرنا, دل دکھانا ماں باپ کا, سب کرتے ہیں. پر جب سدھر جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. پھر سدھر جاتے ہیں تو فرق بڑا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خصوصی طور پر کو خدا نخواستہ برے ہیں. ہم سب ایسے ہی گوشت پوش کے ہیں, ہم سب کے اندر یہ مسائل ہیں, پر ٹھیک کرنے کی طرف رخ تو ہونا چاہیے, ڈائریکشن تو ٹھیک ہونی چاہیے. چلو زور لگاتے ہیں, اگر نہیں کامیابی ملے گی تو دوبارہ زور لگائیں گے, پھر نہیں کامیابی ملے گی تو پھر پتہ کریں گے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک خوبصورت زمانے میں رہ رہے ہیں جسے 21ویں صدی کہتے ہیں. اس سے اچھا خوبصورت زمانہ تو کبھی بھی نہیں تھا. آئندہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ہمیں اچھی طرح نہیں پتہ, لیکن یہ اتنا خوبصورت زمانہ ہے لرننگ کے اعتبار سے. بغیر کسی کی محتاجی کے ہم گوگل پہ چلے جائیں تو لرننگ شروع ہو جاتی ہے, یوٹیوب پہ چلے جائیں لرننگ شروع ہو جاتی ہے, کوئی کتاب کھول لیں, کوئی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, کوئی ٹی وی کے اندر ٹاک شو دیکھ لیں. عموماً اچھی باتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں پہلے سے. اور جو مومن ہوتا ہے, دانائی کی بات اس کی گمشدہ متاع ہوتی ہے, اور جہاں سے پکڑے وہ ایک دم اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور ٹرو ٹو یور سیلف ہو جائیں, کسی اور کے ساتھ نہیں, ٹرو ٹو یور سیلف.
اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرا نفع نقصان کیا ہے, میں کیوں موڈ کی خرابی کا شکار رہتا ہوں, سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں دکھی رہتا ہوں. تو کہیں نہ کہیں کلیو مل جاتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ خیال سامنے آتا ہے کہ یہ تم یہ آبویس چیز کو نہیں دیکھ رہے جو بالکل کھلا آسمان ہے اور کھلا آفتاب ہے, تم اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کو ہم ڈینائل کہتے ہیں کہ ایک چیز کھلا آسمان اور کھلا آفتاب ہے. نشے کی بیماری کتنا بیڑا غرق کر دیتی ہے, شکلیں بگاڑ دیتی ہے, حلیے بگاڑ دیتی ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو جدوں چاہوں چھڑ سکنا پر میں چھڈنا نہیں. لیکن پھر چھوڑنے پہ آتے ہیں تو چھوڑتے بھی ہیں. لیکن اصل میں ابھی مشن پہ کون ہے؟ ابھی تو مشن پہ والدین ہیں, اور آپ بھی مشن پہ ہیں, لیکن والدین آگے ہیں تو آپ مشن پہ ہیں اور پیچھے ہیں. تو اپنے مشن کو پہچانو, مشن اتنا بڑا. اور جب ہم اپنی پیاری اولاد سے بات کرتے ہیں جو نشے کے ہاتھوں پہلی دکھی اور پریشان ہے, تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پاٹی لواری یاد آ جاتا ہے, گوال منڈی یاد آ جاتا ہے سارا. کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار بس انف از انف, اتنی بات کر لی ہے, 1 منٹ بات کی ہے, بس کافی ہے. وہ بات کرنا بھی چاہے تو کہتے یار میں تھک گیا, میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں تھک گیا چھیتی, کل کریں گے گل, تو میں اندروں دکھی ہاں, میرا خیال کر لے, چلو کل کریں گے گل. تو یہ جب آپ کرتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومنے لگتی ہے. تو زیادہ سکسیس سے اور زیادہ سکسیس ملتی ہے. کوئی ایک چھوٹی موٹی کامیابی آپ کو جولٹ دیتی ہے. جیسے آپ کوئی برگر کھا رہے ہوتے ہیں تو پہلا جو اس کا بائٹ ہوتا ہے وہ کتنا مزیدار ہوتا ہے, اور پھر دوسرا تیسرا اتنے میں ختم. تو زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لیے آپ کے اندر خواہش پیدا کرتی ہے, تمنا پیدا کرتی ہے, اور آپ سوچتے ہیں اور سوچتے رہتے ہوں گے کہ یار چھڈنا نہیں, میں پتر نو کنارے لا کے چھڈنا ہے. ہر باپ کی ایک ہی تمنا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کنارے لگا کے چھوڑوں. اولاد کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ماں باپ میں کیا تمنائیں جنم لیتی ہیں اور کیسے وہ ان کو تمناؤں کو پالتے رہتے ہیں, لیکن ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں کنارے لگا دوں. وہ فکر کر رہے ہوتے ہیں میں مر گیا تو ڈاکٹر صاحب ایسا کی بنے گا, فلانی گل ہوئے گی تو پھر کی ہوئے گا. وہ اندیشہ ہے دور دراز میں پڑے ہوتے کہ غصے کو دیس نکالا دے دیں, ٹھنڈے دل سے بات کریں, اچھی بات کریں. اور اگر دوسرا آپ کو انسٹیگیٹ کرے, آپ کو لڑائی پہ آمادہ کرے, تو ایک لمبا سانس لے کے کہیں کہ نہیں میرا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے, تو پھر بات کر لیں گے. تو وقت بدلتا رہتا ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں, اور کامیابیاں پھر آپ کے قدم چومتی ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.